آج ویو 360 میں کیا سعودی عرب مسلم دنیا میں ایک لیڈر کا رول مؤثر طور پر ادا کر رہا ہے؟ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں خواتین ووٹرز کی اہمیت۔ آن لائن میں دو ماڈل ہیں، ایک سنکرونس ہے، سنکرونس۔ سنکرونس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیچر اور بچہ ساتھ ساتھ بیٹھے ہوں گے، جیسے زوم ہے، جیسے مائکروسافٹ ٹیمز ہے۔ زیادہ تر 90% پاکستان میں آن لائن ایجوکیشن جو رائج ہے اس وقت، وہ اسی ماڈل پر رائج ہے۔ اور پاکستان میں آن لائن تعلیم کے مسائل کیا ریکارڈڈ لیکچرز حل ثابت ہو سکتے ہیں؟ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360۔ میں ہوں اسد اللہ خالد۔ مسلم دنیا میں سعودی عرب کا ایک اہم اور منفرد مقام ہے، اور مسلم دنیا سے باہر بھی اسے ایک اہم قوت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ مگر جب بات آتی ہے دنیا کے مختلف خطوں میں مسلمانوں کو درپیش دیرینہ مسائل کی، تو سعودی عرب کی کارکردگی پر سخت تنقید بھی کی جاتی ہے۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام پر سعودی عرب خاموش ہے، اور فلسطینیوں کو شکایت یہ ہے کہ ان کے دیرینہ مسئلے کو بھلایا جا رہا ہے۔ کشمیر کے معاملے پر پاکستانی قیادت کا اسلامی تعاون کی تنظیم سے گلہ سعودی عرب پر تنقید کے طور پر دیکھا گیا، مگر کشمیر کے مسئلے کے حل کی کوششوں میں سعودی عرب کا کوئی مؤثر کردار نظر نہیں آتا۔ ایسی ہی صورتحال ہمیں روہنگیا بحران میں بھی نظر آئی۔ سعودی عرب پناہ گزینوں کے لیے امداد تو بھیجتا رہا، مگر میانمار کو پالیسیاں بدلنے پر آمادہ نہیں کر پایا۔ اور جب بات آتی ہے چین کے ویغور مسلمانوں کی، تو نہ صرف سعودی قیادت خاموش ہے، بلکہ چین کے انسانی حقوق کے ریکارڈ کی تعریف بھی کر چکی۔ پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ کا دورہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات میں گرمجوشی پیدا کرنے کی کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سعودی عرب سے کیا توقعات وابستہ کی جانی چاہیے، اور اس کے اپنے خارجہ پالیسی کے مقاصد ہیں کیا؟ ماہرین کہتے ہیں کہ اس وقت سعودی عرب کی بنیادی ترجیح اندرونی سیاسی مسائل اور معاشی مسائل سے نمٹنا ہے۔ مزید جانتے ہیں ڈیلاویئر یونیورسٹی سے منسلک مسلم دنیا اور امریکہ کے تعلقات کے ماہر ڈاکٹر مقتدر خان کی وائس آف امریکہ کی نخبت ملک کی گفتگو سے۔ سعودی عربیہ کی اہمیت مکہ اور مدینہ کی وجہ سے ضرور ہے مسلمانوں کی نظر میں، لیکن ایسی کوئی شاہ فیصل کے بعد سے انہوں نے ابھی تک ایسی کوئی لیڈرشپ کا مظاہرہ نہیں دیا جس کی ہم تعریف کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سعودی عربیہ اب بہت ہی کمزور ملک بن گیا ہے، اس کی اکنامک سچویشن اتنی اچھی نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی، اور وہ چاہتا ہے کہ ایک قسم سے انٹرنیشنل کمیونٹی جہاں پر پیسہ ہو ان کے ساتھ تعلقات بہتر کرے۔ تو مثال کے طور پہ انڈیا کے ساتھ ابھی انہوں نے کچھ $500 بلین کی اگریمنٹ سائن کیے ہیں چند مہینے پہلے یا 2019 میں۔ وہ اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے کشمیر کے معاملے میں مداخلت کر کے۔ پاکستان میں یہ تاثر ہے کہ جو کشمیر کا معاملہ ہے اس کے اوپر پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان کچھ سرد مہری قائم ہوئی۔ دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ یمن کی جنگ کے معاملے پہ بھی دونوں ملکوں کے درمیان کچھ دوری پیدا ہوئی۔ تو ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب اور پاکستان کے جو آپس کے تعلقات ہیں ان کے مقاصد پورے ہو رہے ہیں؟ پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ جو پاکستانی عوام ہے وہ ایران اور ترکی کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اور حکومت جو پاکستان کی ہے وہ عرب ملکوں پہ خاص طور سے سعودی عربیہ پہ ڈپینڈ زیادہ کرتی ہے۔ تو ایک قسم سے اکنامک ڈپینڈنس ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی خارجہ پالیسی آزاد نہیں ہے سعودی عربیہ کے انفلوئنس سے۔ تو مجھے لگتا کہ پاکستان از گوئنگ ٹو پلے دس ویری کیئرفلی کہ وہ نہ تو سعودی عرب کو غصے میں لائیں گے اور نہ تو پوری طرح سے اس سٹیپ کی تنقید کریں گے۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان جو سفارتی تعلقات قائم ہوئے ہیں ابھی حال ہی میں، اس پہ بھی سعودی عرب کی طرف سے خاموشی ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یو اے ای پہ سعودی عرب کا انفلوئنس یا اثر و رسوخ بھی ہے۔ تو ایسے میں آپ سعودی عرب کا رول اس معاملے میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ سعودی عربیہ نے ابھی تک کوئی بیان نہیں دیا، یا تو فیور میں یا اس طریقے کے خلاف۔ اس کے میری نظر میں 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو اوریجنل عرب پیس پلان تھا جو سعودی عربیہ نے ڈیولپ کیا تھا 2003 میں اور اس کو فارورڈ پش کیا تھا، اس میں جو بات چیت کی گئی تھی، جو آفرز عربوں نے دیا تھا اسرائیل کو
کہ اسرائیل 1967 کے بارڈرز کو وڈرا کر لیں، یعنی ویسٹ بینک، غازہ اور ایسٹ جیروسلم کو واپس فلسطینیوں کو دے دیں، تو سعودی عربیہ کو خود اپنے ہی پروپوزڈ پلان کے خلاف جانا پڑے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ سعودی عرب اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے جو مفاد ہے، انٹرسٹ ہے، اس میں تھوڑا سا فرق آ چکا ہے جو آپ کو یمن کی جنگ میں نظر آتا ہے۔ سعودی عرب کی خارجہ پالیسی کو دیکھا جائے تو نظر تو واضح یہ آتا ہے کہ ترکی اور ایران کے انفلوئنس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور واشنگٹن کے قریب رہنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب کی جو لیڈرشپ پوزیشن ہے یا اس کی جو سیکیورٹی ہے وہ اس سے مضبوط ہوتی ہے یا اس کے اوپر دباؤ پڑتا ہے؟ سعودی عربیہ کی کوئی خارجہ پالیسی ہے ہی نہیں۔ سعودی عربیہ کی نہ تو خارجہ پالیسی ہے نہ ڈومیسٹک پالیسی ہے، ان کی بس ریجیم پروٹیکشن پالیسی ہے۔ ان کی ایک ہی پالیسی ہے جو جس طرح کی حکومت سعودی عربیہ میں ہے اس کو مستقبل میں پروموٹ کیا جائے اور اس کو سسٹین کیا جائے۔ اس میں تھرڈ ورلڈ اسٹڈیز کے اسکالرز اس کو اومنی بیلنسنگ کہتے ہیں، یعنی جو رجیم ٹائپ ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو بھی تھریٹس ہو، یا وہ تھریٹس باہر سے آ رہے ہوں یا وہ تھریٹس انٹرنلی آ رہے ہوں، اس کو وہ بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سعودی عربیہ بس یہی کر رہا ہے پچھلے 20-25 سال سے، یہاں تک کہ MBS نے وہ امپورٹنٹ پلر جو سعودی گورنمنٹ کا تھا، وہابیت یا وہابی اسلام، اس کو بھی انہوں نے ابینڈن کر دیا ہے صرف رجیم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات کے حوالے سے اہم معلومات کے لیے اور دنیا بھر کی اہم ترین معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ فیس بک پہ ہمارا پیج ہے facebook.com/VOA Urdu۔ ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں خواتین کا ووٹ خاص اہمیت رکھتا ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مردوں کے مقابلے میں خواتین کی زیادہ بڑی تعداد یہاں ووٹ ڈالتی ہے۔ سینٹر فار امریکن وومن ان پالیٹکس کے مرتب کردہ ڈیٹا کے مطابق 1980 کے بعد سے خواتین کا ووٹ ڈالنے کا تناسب بھی مردوں سے زیادہ رہا ہے اور لاکھوں کے فرق سے تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس ہفتے امریکہ میں خواتین کو ووٹ ڈالنے کا حق حاصل کیے 100 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ اس تاریخی جدوجہد اور آج کی امریکی خواتین پر اس کے اثرات کے بارے میں دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ 19ویں صدی کے اختتام اور 20ویں صدی کے آغاز میں امریکہ بھر میں حقوق نسواں کی حامی خواتین نے ایک مشکل اور طویل جنگ لڑی۔ ان خواتین کو طنز اور تضحیک کا نشانہ بنایا گیا۔ سن 1848 میں نیو یارک میں سینیکا فالز کنونشن میں اس تحریک کی بنیاد رکھی گئی اور ایک دستاویز تیار کی گئی جس میں خواتین کے لیے مردوں کے مساوی حقوق اور ووٹ کے حق کا مطالبہ کیا گیا۔ کنونشن میں شامل وفود نے کہا کہ مرد اور عورت کو ایک جیسا بنایا گیا ہے۔ یہ جملہ اعلان آزادی سے مستعار لیا گیا ہے، لیکن اس میں لفظ عورت کی اضافت سے اسے معنی خیز بنا دیا گیا۔ خواتین کو ووٹ کا حق دلانے کے لیے 70 سال لڑی جانے والی اس لڑائی میں سفید فام خواتین نے سیاہ فام خواتین کا خیر مقدم نہ کیا۔ لیکن سیاہ فام خواتین نے 2 صدیوں تک غلامی کے خلاف تحریک، چرچ کانفرنسوں، شہری حقوق کی تنظیموں اور افریقن امریکن ویمن سمیت متعدد تنظیموں کی بنیاد رکھی۔ اگرچہ 20ویں صدی کے اوائل میں معاشرے میں خواتین کا کردار تبدیل ہوا، لیکن نئی نسل کی خواتین نے بھی یہ جدوجہد جاری رکھی۔ انہوں نے پرامن احتجاج کیے اور بھوک ہڑتالیں کی۔ وہ دوپہر میں کھانے کے وقفے کے دوران فیکٹریوں کے دروازوں کے سامنے چھوٹے چھوٹے اسٹولوں پر کھڑے ہو کر عورتوں کے حق رائے دہی کے لیے مردوں کو راغب کرنے کے لیے عوام میں تقریر کرتیں۔ صدر ووڈرو ولسن نے سن 1918 میں خواتین کے حق رائے دہی کی جانب اپنا موقف مثبت طور پر بدلا اور پھر 2 سال بعد آئین میں ترمیم کی توثیق کر دی گئی، لیکن آج 100 سال بعد بھی خواتین کو ووٹ ڈالنے کی راہ میں رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خصوصاً سیاہ فام خواتین کو۔ ان سے ووٹ ڈالنے کے لیے شناختی دستاویز زیادہ طلب کیے جاتے ہیں، ان کے علاقوں میں پولنگ بوتھ بند ہو جاتے ہیں، ووٹر لسٹوں سے ان کے نام زیادہ نکالے جاتے ہیں۔ مساوی حقوق کی تحریک کے حامیوں کا کہنا ہے کہ اس طرح کی ناانصافیوں کو آئینی ترمیم سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے، جسے 1923 میں متعارف کرایا گیا تھا۔ آپ صنف کی بنیاد پر امتیاز نہیں برت سکتے۔
اسے تمام 50 ریاستوں، وفاقی حکومت اور اس کی پالیسیوں میں لاگو ہونا ہوگا۔ سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ ایکول رائٹس ایکٹ کا مستقبل اگرچہ غیر یقینی ہے، لیکن جیسے ووٹ کا حق مانگنے والی خواتین پیچھے نہیں ہٹی تھیں، اسی طرح وہ بھی یہ لڑائی جاری رکھیں گے۔ ڈیبرا بلاک کے ساتھ سادیہ زیبران جھا، وائس آف امریکہ۔ امریکہ میں خواتین اور مردوں کی ووٹنگ ترجیحات بھی ایک دوسرے سے مختلف نظر آتی ہیں۔ 1996 میں صدر کلنٹن کے انتخاب سے لے کر 2016 میں صدر ٹرمپ کی جیت تک خواتین کی اکثریت نے ڈیموکریٹک امیدواروں کو ووٹ دیا۔ امریکی انتخابات میں کرونا وائرس انتہائی اہم موضوع ہے، کیونکہ اس کے سبب جانیں بھی گئی ہیں اور کروڑوں لوگوں کا روزگار بھی گیا ہے، اور اب ڈر یہ ہے کہ 4 کروڑ افراد کی سر سے چھت بھی چھن سکتی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے بے روزگاری الاؤنس پیکج کے تحت لاکھوں افراد کو مالی امداد فراہم کی جا رہی تھی، لیکن گزشتہ ماہ اس کے ختم ہونے پر نئے امدادی پیکج پر کانگریس میں ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کے درمیان اختلافات ابھی تک دور نہیں ہو پا رہے، جس سے امریکہ میں بے گھری کی ایک بڑی لہر کا خدشہ بڑھتا جا رہا ہے۔ کرونا کی وبا کے نتیجے میں امریکی معیشت کو پہنچنے والے نقصان کے سبب ایسے لاکھوں امریکی جو اپنی ملازمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اب گھروں سے بے دخل کیے جانے کے خطرے سے دوچار ہیں۔ ٹیانا کارول اس احساس سے اچھی طرح واقف ہیں۔ گزشتہ برس انہیں ایسے حالات میں گھر سے بے دخل ہونا پڑا جب ان کی نوکری چلی گئی اور وہ اوویرین کینسر کا علاج کرا رہی تھی۔ ہمارے حالات اچھے تھے اور پھر مجھے کینسر ہو گیا۔ میرا علاج چل رہا تھا جب ہمیں گھر سے نکالا گیا۔ یہ ایک برا تجربہ تھا۔ بے روزگار اور بمشکل کرایہ ادا کرنے کے قابل ٹیانا کارول کیسی ٹیننٹس نامی گروپ کے ساتھ تحریک میں شامل ہیں۔ یہ تنظیم ریاست میزوری کے شہر کینسس میں شہریوں کے لیے سستی رہائش کے لیے سرگرم ہے۔ ملک کے بیشتر حصوں کی طرح یہ ریاست کرونا وبا سے پہلے ہی سستی رہائش کے بحران سے دوچار تھی، اور اب ریاست میں تقریباً 50% کرایہ داروں کو بے دخل کیے جانے کا خطرہ ہے، کیونکہ وہ اپنا کرایہ ادا نہیں کر سکتے۔ ریاست میزوری میں پہلے ہی ایسے ہزاروں کرایہ دار موجود تھے جو وبا سے پہلے اپنی آمدن کا 50% سے زیادہ کرائے کی صورت میں ادا کر رہے تھے، اور اب لاکھوں لوگ کووڈ کے دوران بے روزگار ہوئے ہیں یا کچھ عرصہ بے روزگار رہے ہیں۔ اس دوران بہت سے غریب اور مزدور طبقے کے گھرانوں کے لیے قرضوں کا بوجھ برداشت کرنا ناممکن ہو چکا ہے۔ بہت سے امریکیوں کو ریاستی اور وفاقی حکومتوں کی جانب سے بے روزگاری الاؤنس کے تحت مالی امداد مل رہی تھی، لیکن جولائی سے وفاقی حکومت کی جانب سے ملنے والا اضافی ہفتہ وار بے روزگاری الاؤنس ختم ہو گیا۔ اس طرح لاکھوں افراد اپنے بل ادا کرنے سے قاصر رہے اور انہیں گھروں سے بے دخل کیے جانے کے خطرے کا سامنا ہے۔ لہٰذا لوگ ایک ایسے بحران کا سامنا کرنے والے ہیں جو پہلے دیکھنے میں نہیں آیا۔ رہائش کے حق کے حامی کرائے میں نرمی اور بے دخلی کی حدود میں توسیع کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے حل کے لیے حال ہی میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اقدامات کا اعلان کیا تھا۔ میں ایک حکم نامے پر دستخط کر کے ہاؤسنگ اور شہری ترقی کے محکموں کو ہدایت دے رہا ہوں کہ وہ کرایہ داروں اور گھروں کے مالکان کے اپنے گھروں میں رہنے کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات اٹھائیں۔ لیکن ماہرین کے مطابق انتظامی حکم نامہ کسی بھی ادارے کو ایسا کرنے کی کوئی واضح ہدایت فراہم نہیں کرتا۔ شہریوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی وکیل جینا کیالا کہتی ہیں کہ اس کا حل قانون سازوں کے پاس ہے۔ ہم سب کو اکٹھا ہونا چاہیے اور کانگریس پر زور دینا چاہیے کہ وہ اس بارے میں کچھ کرے۔ وقتی اقدامات کی بجائے مستقل بنیادوں پر ہماری اجرت اور رہائش دونوں مسئلوں کو حل کریں۔ وہ مالکان کی بھی حوصلہ افزائی کرتی ہیں کہ وہ اپنے کرایہ داروں سے جب ممکن ہو بات کریں، لیکن ملک کے 40% مکان مالکان چھوٹی سطح کے ہیں جو کرائے کی عدم ادائیگی کا نقصان برداشت نہیں کر سکتے۔ ہماری ایسوسی ایشن کے لیے یہ غیر معمولی وقت ہے، کیونکہ ہمیں پریشان حال مالکان کی طرف سے مسلسل کالز موصول ہو رہی ہیں جنہیں نہ صرف اپنے کرائے کے مکانات بلکہ اپنے گھروں کو بھی کھونے کا خدشہ ہے۔ نارتھ کیرولائنا کی مالک مکان کیتھی فلپس آمدن کے لیے اپنی 10 کرائے کی جائیدادوں پر انحصار کرتی ہیں۔ ان کی ایک کرایہ دار وقت پر کرایہ ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ وہ اکیلی ماں ہیں اور ایسی صورتحال میں مجھے اچھا نہیں لگتا کہ انہیں بے دخل کیا جائے۔ میں نے انہیں 3 ماہ کے کرائے پر 50% رعایت کی پیشکش کی ہے۔ آپ کو ہمدرد ہونا پڑتا ہے۔
ٹیانا کارول اس سے اتفاق کرتی ہیں. Both times that I was evicted. دونوں بار جب مجھے گھر سے بے دخل کیا گیا تو یہ ایک ذاتی حملے کی طرح محسوس ہوا، کیونکہ میں نے سوچا کہ میں نے ایسا کیا غلط کیا تھا. کیا میرے اہل خانہ نے جو کیا وہ غلط تھا؟ کیونکہ وہ میرا خیال رکھنا چاہتے تھے. جولی ٹیبو کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ. واشنگٹن کے تحقیقی ادارے بروکنگز انسٹیٹیوشن کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ میں مارچ کے بعد سے اسلحے کی فروخت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور جن کے پاس پہلے کبھی بندوقیں نہیں تھیں وہ بھی اب بندوق حاصل کرنے کے لیے قطار میں لگے نظر آتے ہیں. اس کی وجہ ہے کیا؟ جانتے ہیں اس رپورٹ سے. شوٹنگ رینج کے انسٹرکٹر سیم باربوکوف شوٹنگ گیلری میں ایک مصروف دن کے بعد گنز خالی کر رہے ہیں. یہ سب گنز تربیت کے لیے ہیں، مگر وہ ہر وقت اپنی گن اپنے ساتھ رکھتے ہیں. سیم کا خیال ہے کہ اگر آپ کے پاس اسلحہ ہے تو آپ کو اسے تیار رکھنا چاہیے. ذرا تصور کریں کہ کوئی آپ کے گھر میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے اور آپ کہیں کہ رکو، مجھے اپنی تجوری کھولنے دو. نہیں، گن ہمیشہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. سیم باربوکوف روس سے امریکہ منتقل ہوئے اور انہیں ہمیشہ اسلحے سے محبت رہی ہے. وہ ریاست فلوریڈا میں ہے جسے اسلحہ دوست ریاست سمجھا جاتا ہے. فلوریڈا میں شہریوں کے پاس 4,50,000 رجسٹرڈ اسلحہ ہے. ٹیکسس کے بعد یہ دوسری ریاست ہے جہاں لوگوں کے پاس سب سے زیادہ اسلحہ ہے. تاہم حال ہی میں اسلحہ دوست سمجھی جانے والی اس ریاست میں بھی ہتھیاروں کی فروخت میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. یہ رجحان مارچ سے دیکھنے میں آیا ہے. ایسا پورے امریکہ میں ہو رہا ہے. ملک بھر میں شہری بڑی تعداد میں اسلحہ خرید رہے ہیں. امریکہ میں اسلحے کی تمام قانونی خریداروں کا FBI کے تحت کام کرنے والے نیشنل انسٹنٹ کرمنل بیک گراؤنڈ چیک سسٹم کے ذریعے ریکارڈ چیک کیا جاتا ہے تاکہ اسلحہ غلط ہاتھوں میں نہ پہنچ جائے. اس سال کے پہلے 6 مہینوں میں اس نظام نے 1,90,00,000 سے زیادہ لوگوں کا بیک گراؤنڈ چیک کیا. یہ 2019 کے پہلے 6 مہینوں کے مقابلے میں 60 لاکھ زیادہ ہے. واشنگٹن میں قائم تھنک ٹینک بروکنگ انسٹیٹیوشن کے مطابق ذاتی حفاظت کے بارے میں خدشات اسلحے کی طلب میں اضافے کا سبب ہیں. انسٹیٹیوٹ کی ایک رپورٹ کا کہنا ہے کہ مارچ میں خریداروں نے کووڈ اور معاشی بدحالی کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا. اس رپورٹ کے مصنفین کا کہنا ہے کہ ابھی حال ہی میں انہی خدشات اور جارج فلوئڈ کی ہلاکت سے شروع ہونے والی نسلی ناانصافی کے خلاف مظاہروں کے نتیجے میں ہتھیاروں کی خرید میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا. سیم باربوکوف کا کہنا ہے کہ فورس ٹو فورس نامی ان کی تربیتی کلاسز آج کل خاص طور پر مقبول ہیں، حالانکہ گولیوں اور بندوقوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. ایک بندوق کی قیمت لگ بھگ $400 سے $500 تھی اور اب وہی بندوق $700 سے $750 کے درمیان ہے. فلوریڈا میں قانونی طور پر اسلحہ خریدنے کی عمر 18 سال ہے اور آپ کو خریدنے کے لیے کسی لائسنس کی ضرورت نہیں پڑتی. میں یہ کہوں گا کہ ابھی یہاں آنے والے 95% لوگ پہلی بار اسلحہ خرید رہے ہیں. وہ آج کل خبریں دیکھتے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. وہ اس بارے میں بہت فکر مند ہیں اور وہ اپنے خاندان اور اپنی ملکیت کے دفاع کے قابل ہونا چاہتے ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ اسلحے کی فروخت میں اضافہ عموماً غیر یقینی کے دور میں ہوتا ہے اور اسلحہ رکھنے کے مخالفین کا کہنا ہے کہ اس سے ممکنہ طور پر حادثاتی شوٹنگ کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اس بات کا انتہائی کم امکان ہے کہ آپ اپنے اور اپنے خاندان کے دفاع کے لیے کبھی کوئی اسلحہ استعمال کریں گے. میرے خیال میں اعداد و شمار کے مطابق صرف 0.2% واقعات میں ایسا ہوا ہے، جبکہ اس بات کا امکان 300 سے 500% زیادہ ہے کہ ایک بار آپ اپنے گھر میں گن لے آئیں تو آپ اسے اپنے یا اپنے عزیزوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں. ان تمام خطرات کے باوجود ہتھیاروں اور گولیوں کی فروخت میں ریکارڈ اضافہ جاری ہے. الینا ولف کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ. ابا جیسے کروڑوں لوگ جہاں ہر روز ایمانداری سے کام پر لگے ہوں، چاہے وہ دفتر میں ہوں یا کھیتوں میں، سڑکیں ہوں، بارڈرز، کھیل کا میدان یا کوئی انٹرنیشنل سٹیج. جب پاکستان کا نام روشن کرنے والوں کی کہانیاں کہنے کے لیے ہمارے پاس وقت کم پڑ جائے، جب پورا ملک ہی خود کو آگے لے جانے میں لگا ہو، تو پھر دنیا بھر میں اس کا پرسپشن مٹھی بھر لوگ کیوں بناتے ہیں؟ We are almost there, but not there yet.
लगता है थोड़ी मेहनत और करनी होगी हमें भी। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। दुनिया भर में ऑनलाइन एजुकेशन के लिए नए नए तरीके सामने आ रहे हैं। कई तालीमी इदारे अपने सॉफ्टवेयर्स बनवा रहे हैं और कई मार्केट में मौजूद सॉफ्टवेयर्स को अपनी ज़रूरियात के मुताबिक ढाल रहे हैं। लेकिन क्या ये ऑनलाइन क्लासेस या लेक्चर्स मामूल की क्लासेस का नेमल बदल हो सकते हैं? जूम हो, टीम्स हो या इस तरह की दूसरी ऐप्स जिनके ज़रिए पढ़ाई में अक्सर पाकिस्तानी तलबा को मुश्किलात दरपेश हैं, कराची के एक इदारे ने ऑनलाइन स्टडीज़ का एक नया मॉडल अपनाया है। आइए देखते हैं कि ये मॉडल कितना कारगर साबित हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सो वेलकम इन दिस क्लास। इस जूम का जो ऐप है वो क्लास के लिए बना ही नहीं है, वो मीटिंग्स के लिए बना था, जिसमें 5 लोग एक साथ बात कर सकते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्शन कर सकते हैं। आज घर पे सुबह इंटरनेट बंद था। इंटरनेट बंद होने का मतलब क्या है? उसका स्कूल नहीं हुआ। वो चाहता है कि वो स्कूल जाए, लेकिन इंटरनेट नहीं आ रहा। उसमें उसका मसला नहीं है। आपने नेगेटिव से कनेक्ट किया, यहाँ पे आपने पॉजिटिव से कनेक्ट। हमने लर्निंग पिच ने, हमारा पहले ये काम नहीं था, हम सिर्फ बच्चों को हेल्प करते थे, लेकिन जब ये पेंडेमिक आया तो अब हम इस वक्त स्कूल्स को हेल्प कर रहे हैं और हम बड़ी तादाद में स्कूल्स को लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे लेके आ रहे हैं, जहाँ पे टीचर बच्चे को देखते हुए लिख रहा है, पढ़ा रहा है, उसको देख रहा है। होल्स होंगे, बेस्ट ये होगा कि आप लेक्चर जो है वो बच्चे को रिकॉर्ड करके दें। हम ये नहीं कह रहे कि आप लर्निंग क्लास इस्तेमाल करें, लेकिन फिर भी आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स दें, क्योंकि जो आपसे स्टूडेंट पढ़ रहा है, बाज़ औक़ात वहाँ लाइट चली जाती है, नेट इशू आ जाता है, आवाज़ समझ नहीं आती। लेकिन अगर रिकॉर्डेड लेक्चर होगा किसी वेबसाइट के ऊपर, किसी ग्रुप के अंदर, तो वो अपने लिहाज से, अपनी आसानी के लिहाज से, टाइम की अवेलेबिलिटी के लिहाज से वो उसे देख सकता है। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, और इसके पीछे रीज़न क्या है? देखिए, ऑनलाइन में 2 मॉडल हैं, एक सिंक्रोनस है, एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस का मतलब ये है कि टीचर और बच्चा साथ साथ बैठे होंगे, जैसे जूम है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है। ज़्यादातर 90% पाकिस्तान में ऑनलाइन एजुकेशन जो राइज है इस वक्त, वो इसी मॉडल पर राइज है, जहाँ पे बच्चे और टीचर का जागना, उठना, बैठना और लाइट की मौजूदगी हर चीज़ ज़रूरी है। लेकिन आप जानते हैं कि कितने मसाइल हैं इसकी वजह से। इसके मुकाबले में जो दूसरी टेक्नोलॉजी है वो है एसिंक्रोनस। उस पे मतलब ये है कि टीचर अपने लेक्चर को अपनी सहूलत के एतबार से रिकॉर्ड करवाता है, बच्चा अपनी सहूलत के एतबार से उन लेक्चर को किसी भी वक्त किसी भी जगह देख सकता है। वो हमारे पास आइंस की फॉर्म में आ जाता है। जो हम क्लासरूम मेथड फॉलो करते हुए आ रहे हैं वो मेथड है बहुत अच्छा, इंटरेस्टिंग है, टीचर के साथ में 1-to-1 बात हो रही होती है, लेकिन साथ ही साथ हम फिर वहाँ पे बैक पे चले जाते हैं। मतलब टीचर का बैक होता है और टीचर ज़्यादातर जो है ना वो बच्चे से वैसे आई कांटेक्ट नहीं करवा पाता। जिस तरह का अभी सिनारियो चल रहा है ना, उसमें तो ये बेस्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। हमारे पास बहुत बड़ी टीम है इसकी। एक टीचर जो सामने खड़े होकर पढ़ा रहा होता है, हमारे पास कोई 20-25 लोग होते हैं जो उसका पीछे कंटेंट पूरा लिखते हैं। हमारे सारे लेक्चर उर्दू में होते हैं, जो जिस तरह हम बात कर रहे हैं, ताकि बच्चा उसको बेहतर तौर पे समझ पाए। और हर लेक्चर की तादाद जो होती है वो 10 मिनट जो है वो तकरीबन होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। एप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज। ये था आज का व्यू 360। स्टे सेफ, और आप हमें अपने फीडबैक से आगाह कर सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है @urduvoa। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।